اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے آج انشاءاللہ ہم لوگ ہماری الحمدللہ موسیٰ علیہ السلام کی کہانی سٹاپ ہو گئی تھی۔ وہاں پر موسیٰ علیہ السلام کی کہانی کے بعد جو نیکسٹ جو نبی کے بارے میں آج جو ذکر کرنے والے ہیں ہم لوگ وہ ہے الیاس علیہ السلام۔ دیکھیے الیاس علیہ السلام وہ نبی تھے جن کے بارے میں قرآن میں بہت کم ذکر آیا ہوا ہے۔ ان کے بارے میں جو سٹوریز آئے ہوئے ہیں تو بہت ہی کم ذکر بتایا گیا ہے۔ الیاس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے کنٹری پہ بھیجا تھا جن کا نام لیبنان تھا۔ وہاں پر بھی آئیڈل ورشپنگ تھی، وہاں پر بھی شرک ہو رہا تھا۔ اس سٹی کا نام بالابک تھا۔ جس سٹی میں الیاس علیہ السلام پہنچے تھے اس سٹی کو ان لوگ بالابک بولتے تھے۔ اب بالابک کیوں بولتے تھے وہاں کے لوگ؟ کیونکہ وہاں کے لوگوں نے ایک بڑا سا بت بنایا تھا، بت ان دا سینس اسٹیچو جس کو بولتے ہیں نا، اسٹیچو بنایا تھا جس کا نام انہوں نے بال رکھا ہوا تھا۔ اس بال کی وجہ سے اس اسٹیچو کو اس کی وجہ سے اس کا نام بالابک رہ گیا تھا۔ تو اب الیاس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہاں کے لوگوں کو اسلام کے بارے میں، توحید کے بارے میں بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہاں پر الیاس علیہ السلام کو بھیجا۔ اسکالرز بولتے ہیں کہ الیاس علیہ السلام جو تھے ہارون علیہ السلام کے جنریشنز میں سے وہ آئے تھے۔ دیکھیے اب کچھ نبی ایسے ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے بہت ہی کم کیا ہے، بہت ہی کم الفاظوں میں ان کا ذکر آیا ہوا ہے، جیسے الیاس علیہ السلام۔ الیاس علیہ السلام کا جو ذکر ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ صفات میں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے سورہ نمبر 37 ورس نمبر 123 سے لے کے ورس نمبر 132 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کا جو ذکر ہے سورہ الانعام میں ورس نمبر 84، 85 اور 86 میں آتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم لوگوں کو الیاس علیہ السلام کے بارے میں کوئی بھی ذکر نہیں ملے گا۔ اگر ہم لوگوں کو دیکھیے، اگر ہم لوگ دوسرے اگر کوئی اس سے لیتے ہیں تو ہم لوگ کو ہو سکتا ہے الیاس علیہ السلام کا کچھ نہ کچھ سٹوریز ملیں گے، بٹ اگر قرآن سے اگر ہم لوگ لیتے ہیں تو ہم لوگ کو بس اتنا ہی ہے کہ الیاس علیہ السلام ایک نیک نبی تھے، ایک نیک پروفٹ تھے، ایک اچھے انسان تھے، اور انہوں نے لوگوں کے پاس آئے تاکہ وہ شرک سے بچا سکے ان کو، اور توحید کے کام پر ان کو توحید بتا سکے۔ بٹ یہ لوگ اتنے ڈھیر تھے، اتنے نہ سمجھ تھے کہ جب الیاس علیہ السلام ان کو بتانے کے لیے آئے تو انہوں نے الیاس علیہ السلام کی باتوں کو نہیں مانا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ ایسے تھے، یہ قوم ایسی تھی کہ انہوں نے بہت سارے اپنے ہی میسنجرز کو انہوں نے ان کا قتل کیا، اور انہوں نے ان کا جو میسیج تھا اس میسیج کو ریجیکٹ کیا۔ اب الیاس علیہ السلام کا بھی کس طریقے سے خاتمہ ہوا وہ اللہ بہتر جانتا ہے، بٹ موسٹ آف دا جو ان کے جب وہ ٹائم پر جو بھی میسیجز لے کر آتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے، وہ لوگ ان کو ختم کر دیتے تھے اور ان کے میسیجز کو ریجیکٹ کر دیتے تھے۔ تو الیاس علیہ السلام کا جو سٹوری ہے فرینڈس، یہیں تک ہم لوگ کو بس اتنا ہی دیکھنے مل رہا ہے۔ اس کے بعد ہم لوگ کو الیاس علیہ السلام کی سٹوری اور کوئی بھی قرآن میں ذکر نہیں ہے۔ انشاءاللہ اس کے بعد جو نبی آئے تھے وہ ہے الیاسا علیہ السلام۔ ان کا دوسرا نام جو تھا وہ تھا ایلیشا۔ ان کو الیاسا علیہ السلام بول سکتے ہیں یا ایلیشا علیہ السلام بھی بول سکتے ہیں۔ تو یہ جو تھے الیاسا علیہ السلام، ان کا ذکر سورہ الانعام میں ورس نمبر 86 میں آتا ہے، اور سورہ صاد میں اس میں بھی اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بس 2 ہی جگہ میں ان کی ذکر آیا ہوا ہے۔ یہ جو تھے الیاسا علیہ السلام، یہ عیسیٰ علیہ السلام کی جنریشن میں آئے تھے، اور یہ جو تھے الیاس علیہ السلام کے کزن میں سے تھے۔ الیاسا علیہ السلام جو تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ایک ایسے قوم پہ بھیجا جہاں پر سارا شرک چل رہا تھا، سارے لوگ شرک پہ تھے۔ تو یہ جو نبی تھے جو الیاسا علیہ السلام، وہ وہاں پر گئے اور انہوں نے بھی توحید کا کام کیا۔ بٹ وہ جو لوگ تھے ان کے لوگ بھی ایسے تھے کہ انہوں نے بھی ان کی باتوں کو نہیں سنا اور ان کی باتوں کو ریجیکٹ کر دیا۔ جو میسیج لے کر آئے تھے انہوں نے بھی ان کے میسیج کو نہیں سنا، اور انہوں نے بھی، ان کے قوم نے بھی بہت سارے پروفٹس کو
کو ختم کر دیا. بہت سارے پروفٹ جو بھی آ رہے تھے ان کو جو میسیج دینے کے لیے انہوں نے ان کو بھی ختم کر دیا. دیکھیے یہ الیاس علیہ السلام ہو گئے, الیاسا علیہ السلام ہو گئے, ان کے بارے میں بہت کم ذکر ہے. جتنا ذکر قرآن میں ہے میں آپ کو اتنا ہی ذکر بتاؤں گی. میں دوسرے سورسز کا استعمال نہیں کروں گی کیونکہ ہمیں کنفیوز نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ ہم لوگ اگر قرآن پڑھ رہے اور ہم لوگ کو نہیں مل رہا تو پھر ہم لوگ کنفیوز ہو جائیں گے. اس کے لیے جو ہم لوگ قرآن میں ہے تو انشاءاللہ بس ہم لوگ اتنا ہی انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. نیکسٹ نبی کے بارے میں جو ہم لوگ آج بات کر رہے ہیں وہ ہے ذوالکفل علیہ السلام. ذوالکفل علیہ السلام, یہ بھی قرآن میں ان کے بارے میں ذکر ہے. سورہ انبیاء میں ورس نمبر 85 اینڈ ورس نمبر 86 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام, ادریس علیہ السلام اور ذوالکفل علیہ السلام صبر کرنے والوں میں سے تھے اور نیک تھے. سورہ صاد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام اور ذوالکفل علیہ السلام یہ نیک بندوں میں سے تھے. اللہ تعالیٰ دیکھیے ان کا ذکر جو ہے کچھ ہی ورسز میں آیا ہے, کچھ آیتوں میں اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بتاتے ہیں. ان کے بارے میں زیادہ سٹوریز نہیں ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے بارے میں زیادہ ڈسکرپشن نہیں دیا ہے, زیادہ نہیں بتایا ہے. دیکھیے یہ جو نبی تھے یہ بھی کسی قوم پر آئے تھے. ان کا بھی کام وہی تھا کہ وہ توحید پر لوگوں کو لے کر آتے اور شرک سے بچاتے. بٹ ان کے لوگ دیکھیے ہر قوم الگ ہے, ہر ٹرائب الگ ہے, ہر انسان الگ ہے. کوئی کسی کی بات سنتا ہے, کوئی کسی کی بات نہیں سنتا ہے. اور ان کی قوم بھی ویسی تھی جنہوں نے ان کی باتوں کو نہیں سنا. تو اللہ تعالیٰ سورہ فاطر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور کوئی ایسا قوم نہیں گزری جہاں پر ہم نے ڈرانے والوں کو نہیں بھیجا ہے. اس کا مطلب اللہ تعالیٰ نے اتنے سارے میسنجرز بھیجے ہیں تو وہ ہر ایک میسنجر, ہر ایک ٹرائب جو بھی آیا ہے وہ لوگوں کو ڈرانے کے لیے آیا تھا, توحید پر لانے کے لیے آیا تھا, شرک سے بچانے کے لیے آیا تھا. دنیا میں ایسی کوئی قوم, ایسا کئی جگہ نہیں گزرا ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ڈرانے والوں کو نہیں بھیجا. ڈرانے والے ان دا سینس کیا ہے, جنہوں نے اسلام کے بارے میں, توحید کے بارے میں کسی نے جا کر نہیں بتایا, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. جنت جہنم کے بارے میں کسی نے جا کے ان کو آگاہ نہیں کیا, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر ایک قوم کے لیے بھیجا تھا. سورہ مومن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے بعض کچھ انبیاء ان کے قصے آپ کو بیان کیے اور کچھ نہیں کیے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے, ہم نے جو بھی کچھ لوگوں کے ہم نے قصے بتائے ہیں, جیسے موسیٰ علیہ السلام کا ہم لوگ پڑھ سکتے ہیں تو بہت سارا قرآن میں موسٹ آف دا ٹائم ہم لوگ کو موسیٰ علیہ السلام کی کہانیاں ملتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کچھ نبیوں کے بتائے ہیں, کچھ نبیوں کے, کچھ انبیاؤں کے نہیں بتائے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کے بیچ میں اللہ تعالیٰ درمیانہ ان کے بیچ میں ڈفرینس کر رہے. سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم رسولوں میں سے کسی کے بیچ میں درمیان نہیں کرتے. اس کا مطلب کیا ہے, اگر کچھ سٹوریز نہیں بھی ہے تو ان کا درجہ جو ہے, درجہ ان کا ویسے ہی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ پروفٹس ہیں, وہ میسنجرز ہیں, ان کو نارمل انسانوں میں ہم لوگ کاؤنٹ نہیں کر سکتے. ہمارا عقیدہ یہی رہنا چاہیے کہ ہم کو جو بھی اللہ تعالیٰ نے جتنے سٹوریز بتائے اس پر ہم لوگ کو یقین رہنا چاہیے اور ہمارا ایمان اسٹرانگ رہنا چاہیے کہ اللہ نے ان کا تھوڑا سا ذکر کیا ہے بٹ یہ بھی پروفٹس تھے. جیسے ہم لوگ نے دیکھے الیاس علیہ السلام, ایلیشا علیہ السلام اور ذوالکفل علیہ السلام, یہ ان کا ذکر بہت کم ہے. تو یہی تھا بس. انشاءاللہ ان تینوں کی, یہ تین پروفٹ جو تھے ان کے بارے میں بہت کم ذکر ہے. جتنا ذکر اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے, سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس دین کو مکمل کر دیا ہے, نہ اس میں کوئی چیز ایڈیشن کرنے کی ضرورت ہے, نہ کوئی چیز کو نکالنے کی, ڈیلیٹ کرنے کی چیز ہے. یعنی میں جو آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ جتنا اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے ہم لوگ نے میں نے آپ تک اتنا ہی پہنچانے کی کوشش کی الحمدللہ. اس میں میرا کچھ ایڈیشن نہیں کر سکتی, نہ اس میں سے کچھ نکال سکتی ہوں. جتنا اللہ تعالیٰ نے ہمارے تک پہنچایا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے تک پہنچایا, ہم نے آپ تک اتنے پہنچانے کی کوشش کریں. تو الحمدللہ یہ 3 سٹوریز 3 نبیوں کے تھے. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم لوگ دوسرے انشاءاللہ سٹوری دیکھیں گے انشاءاللہ. تب تک اپنا خیال رکھیے اور دعا میں یاد رکھیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.